تو یہی بات تھی کہ میں سید زادی ہوں تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ رہنے کھانے پینے کا بندوبست کوئی نہیں ہے. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو سمرقند میں تو قحط پڑا ہوا ہے اس لیے مجبوراً ادھر نکل آیا. اس نے کہا جی کہ کہیں اور جاؤ. جو آتے ہیں آ کے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس تم سید زادی ہو؟ جو آتے ہیں آ کے کہتے ہیں میں سید زادہ ہوں. جاؤ. وہاں سے مایوس ہو کے چلی تو کسی نے کہا یہ کافر بھی ہے نان مسلم بھی ہے وہ بھی بڑا سخی ہے. تو وہاں تشریف لے گئی. یوں ہی انہوں نے فرمایا کہ میں سید زادی ہوں. انہوں نے ملازموں کو گھر والوں کو بلایا کہ گھر کا سب سے بہترین کمرہ ان کے لیے خالی کریں اور اس میں ان کی ہر ضرورت اس کے اندر فراہم کریں اور ان کو ہر وقت کھانا ناشتہ جو یہ چاہیں ان کو ملنا چاہیے اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. اب وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اب وہ جو مسلمان سخی تھا اس کو پتا چلا. وہ آیا واپس اس کافر کے پاس کہنے لگا یار بات سنو تو شاید میں نے اچھا نہیں کیا. تو یہ مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں تو آپ کا جتنا بھی خرچہ جتنے گنا چاہیں آپ مجھ سے لے لیں تو میرے ساتھ ان کو بھیج دیں میں ان کو اپنے پاس رکھتا ہوں. اس نے کہا جی بات سنیں جو تم نے دیکھا کہتے ہیں میں نے دراصل رات خواب دیکھا ہے. جو تم نے دیکھا میں بھی وہیں تھا میں نے بھی سب کچھ دیکھا. تو کہنے لگے جی وہ جو مسلمان سخی تھا جنت کے دروازے پہ ہے جانے لگا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائے ہیں بعض سے پکڑ کے ایک طرف کر دیا. تم کیسے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہی میں آپ کا امتی ہوں. آپ نے فرمایا اس کا ثبوت کیا ہے کہ تم میرے امتی. کیا بات. اچھا اب وہ جو کافر سخی تھا کہتے تم یہ غیر مسلم کہ تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ ہوا یہ میں نے دیکھا. آپ نے شاید نہیں دیکھا کہ میں بھی وہاں تھا. وہاں میں اب نان مسلم یا کافر نہیں ہوں. وہاں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا مجھے کلمہ پڑھایا مسلمان رسول کی یہ عصمت ہے. یہ سلام جناب دوستوں کو سید زادوں کو بہت بہت شکریہ. سب دوستوں میں تو یہاں دروازہ کھولنے اور صفائی کرنے کے لیے میں ادھر سے آ گیا آپ تشریف. ہاں ایسے بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حنیف چودھری صاحب. آخر میں شکریہ کے لیے میں دعوت دوں گا جانشین مسند محی الدین ثانی حضرت موسیٰ پاک شہید محترم جناب مخدوم سید ولایت مصطفیٰ گیلانی صاحب جنہوں نے یہ انیشیٹ لیا اور آج یہ تقریب منعقد ہوئی. بہت شکریہ محترم جناب ولایت مصطفیٰ گیلانی صاحب کے جنہوں نے یہ سب اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ انیشیٹو فرسٹ ہے. تو ان کی کال آئی اور پھر بڑا شکریہ جی. ہاں جی آپ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور انشاءاللہ اگلے سال یہ پر بہتر کرے اور تجویز ہے ینگسٹر سارے عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں پر کس کا نام لوں اور کس کا نام نہ لوں کیونکہ یہاں پہ تو ایک سے ایک بڑھ کے بہت شخصیات میرے اساتذہ کرام میں سے بھی موجود ہیں اور سارے دانشور اسکالرز موجود ہیں اور میں سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی صدی کے باعث آپ اتنی تشریف بھی لے آئے اور یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ جن کی ہم یاد بنا رہے ہیں وہ خود ہی اتنی بڑی ہستی ہیں کہ انہوں نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے تو آپ سب لوگ تشریف جو میں مخدوم صاحب کے برسی کے سلسلے میں بتانا چاہ رہا ہوں یا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو پہلے اس پہ بات نہیں ہوئی یا جو چیز ایسی ہے جو پوشیدہ ہے یا جن لوگوں کا ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے. جسٹ کہ ہم ان کو سر سید ملتان کیوں کہتے ہیں
क्या उनकी ऐसी खिदमत है, क्या उनकी ऐसी काविशी है जिसकी बेस पे उनको सर सैयद कहते हैं? एक सवाल है। जनरल बातें बहुत हुई है, गिलानी के खानदान की बहुत सी खिदमत का जिक्र हुआ, उसमें हम उसको परामर्श की सूरत में भी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी खसूसी तौर पे क्या उन्होंने किया है कि इनको इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा टाइटल दिया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा। आपकी पैदाइश 1909 में हुई है 10 अगस्त को, ठीक है। इब्तदाई तालीम अंजुमन का एक ही इदारा था यहाँ पे दौलत के, अंजुमन इस्लामिया का इदारा था दौलत के, यहाँ पे इब्तदाई तालीम हासिल की है। इसके बाद उन्होंने आला तालीम अलीगढ़ में से हासिल की है। उसके बाद जब आप इधर आए तो यहाँ पे उस वक्त जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे सारा हिंदुओं का राज था और सारा सिलसिला था, तो 1933 के करीब आपने अंजुमन इस्लामिया की मेंबरशिप हासिल की है। अंजुमन इस्लामिया उस वक्त यहाँ पर मुसलमानों को तालीम देने का एक इदारा था, लेकिन वो उस वक्त ज़बू हाली का शिकार था और मुसलमानों के हाथ में उसकी बागडोर थी। 1933 में जब आप उसके मेंबर बने तो 1934 में आपको उस इदारे का नायब सदर बना दिया गया। नायब सदर बना दिया गया और उसके अंदर जो एक स्कूल चलता था जिसको हम कहते हैं कि दौलतगढ़ स्कूल, उसका दर्जा उन्होंने हाई स्कूल से मिडिल स्कूल करना था, क्योंकि उसके पास फंड्स नहीं थे, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो जिसकी बेस पे ये कहा गया कि इसको हम डी ग्रेड करके इसको हाई स्कूल से मिडिल स्कूल करते हैं। और इसी सूरत में जो आदमी मतलब नया है उसको आपने नायब सदर की जिम्मेदारी दे दी गई। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है कि जब एक इदारा ज़बू हाली का शिकार हो और आप उसको किसी आदमी को, नए आदमी को मुकर्रर कर दें कि इसकी जाके इसकी तस्दीक करो, तो आप सब लोग तालीमी मैदान से वाबस्ता हैं, तो मेरे ख्याल में ये आप बेहतर जानते हैं। तो आपने न सिर्फ 2 साल 3 साल की मेहनत में उसका दर्जा बहाल किया, बल्कि 2 और स्कूल, इस्लाम हाई स्कूल दौलतगेट आम खास बाग और इस्लाम हाई स्कूल हरमगेट की बुनियाद भी रखी, यानी कि उस इदारे को अपने स्टेटस में भी बहाल रखा। और किस तरह से किया उन्होंने, ये जाके लोगों के आगे अपनी झोली फैलाई। प्रोफेसर आसिफ साहब इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि झोली फैला के लोगों को, मुसलमानों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उनसे कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूट करके ये तालीमी इदारा एक तालीम स्कूल के साथ 2 स्कूलों को इजाफा दिया। माहिर माशियात जी। अब इसके बाद न सिर्फ वो इसके जिला काउंसिल, इसके बाद वो 1937 में पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए और 1945 तक मेरे प्रोफेसर साहब बेहतर जानते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे। इस दौरान उनके जो भी सरकारी असर और रसूख इस्तेमाल करके उन्होंने तालीमी इदारों का क़याम किया और यहाँ पे तालीमी इदारे बनाए। इसके बाद वो क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुल्तान के चेयरमैन मुंतखब हुए। 1954 तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुल्तान के चेयरमैन रहे अपनी वफात तक। और इस दौरान मुल्तान की 7 तहसीलें थी, उन 7 तहसीलों में उनकी प्रायोरिटी, सारा फंड उन्होंने देहातों में और छोटे कस्बों में स्कूलों के क़याम, तालीम के क़याम पर दिया। एक और बात जो शायद आप लोग वाबस्ता नहीं थे, मखदूम विलायत हुसैन गिलानी, मखदूम गुलाम मुस्तफ़ा शाह गिलानी जो कि सज्जादा नशीन दरगाह मूसा पाक शहीद थे, उनके बड़े साहबजादे थे और 1947 में उनकी वफात के बाद उनकी जानशीनी के असल हकदार थे। लेकिन उन्होंने अपनी इस खिदमत करने के जज्बे के तहत उन्होंने उसको, अपनी मसनद को अपने छोटे भाई मखदूम शौकत हुसैन गिलानी को आगे ट्रांसफर कर दिया कि मैंने ये खिदमत का जज्बा मैंने कर दिया। ठीक है, तो इन जज्बात की बेस पे ये जो जज्बात हैं, ये जज्बात हर बंदे में नहीं होते। एक चीज आपको दी जा रही है और आप कहते हैं नहीं मैंने तो खिदमत खल्क करनी है, तो वे खिदमत खल्क का उनका जज्बा था, यही खिदमत खल्क का जज्बा उसको सर सैयद बना दिया। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने ये 3 स्कूल कायम हो गए, तब उस वक्त मुल्तान में सिर्फ अमर्शन कॉलेज था जो कि हायर एजुकेशन फराहम करता था। उन्होंने कहा कि ये जब 3 स्कूल बन गए तो यहाँ से जो फारिग और तहसील लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने 1954 में अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले एक नए कॉलेज की तजवीज़ की कि ये एमर्सन कॉलेज के साथ एक दूसरा कॉलेज का वजूद भी ले आऊँ जो कि इसमें ये जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएं उनको आला तालीम के लिए एक और चीज़ जो शायद आप में से शायद ना इल्म हो, मेरी नानी
اور مخدوم ولایت حسین صاحب کی اہلیہ بیگم مخدوم ولایت حسین 1943 میں مسلم لیگ ملتان کی پریزیڈنٹ بنی. وہ باپردہ خاتون تھی اور تحریک پاکستان میں انہوں نے خواتین کو لیڈ کیا اور ان کو باپردہ خاتون جب مسلم لیگ کی میں شامل ہوئی اور تو وہ خواتین جو گھر میں بیٹھتی تھی اور نہیں آتی تھی ان کو دیکھا کہ بڑے خاندان کی باپردہ خاتون اگر مسلم لیگ میں تحریک پاکستان میں شامل ہوئی ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ان کے یہ بات ڈاکٹر درانی صاحب نے اپنی کتاب تحریک پاکستان میں تحریر کی. آپ سب لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ خدمات مخدوم ولایت حسین اور ان کی اہلیہ کہ یہ خدمات تحریک پاکستان اور تعلیم میں سب مسلمانوں کے لیے اور آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ان کے بنائے ہوئے اداروں سے مستفید ہوئے ہیں, تعلیم حاصل کی ہے اور اپنے اپنے حساب سے برسر روزگار. اور ڈاکٹر صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے یہاں پہ اپنی سجیشن دی ہے کہ یہ جو ان کی طرف سے ایک اچھا کام ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو میں آپ کو آپ سے متفق ہوں. میں یہ اور ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ ہمیں گائیڈ کریں, ہماری سرپرستی کریں اور ہم انشاءاللہ اپنے بزرگوں کے مشن کو اسی طرح سے جاری کرنے کی خواہش کرتے ہیں. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ آپ ہماری سرپرستی کریں اور تاکہ ہم اس ان کے جو بزرگوں کا ایک مشن ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں. اور اس کے ساتھ میں سب لوگوں کا جو تشریف لائے ہیں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا یہاں پہ تشریف لائے اور ان کو مخدوم ولایت حسین گیلانی کو خراج تحسین پہنچایا اور ان کے صاحبزادے مخدوم شفاعت مصطفیٰ گیلانی کی بھی تشریف فرمائے اور مخدوم سہیل حسن گیلانی کی تشریف فرمائے. باقی بھی خاندان کے بہت سے لوگ نے تشریف فرمائے. تو آپ سب لوگ ہمیں گائیڈ کریں گے اور میں ان کو نوازا ہوں. میں بھی حاضر ہوں, جو بھی آپ کی ریکمنڈیشن ہوگی میں اس کے بہت بہت شکریہ محترم جناب مخدوم سید ولایت حسین گیلانی, جانشین مسند بھائی الدین ثانی دربار حضرت موسیٰ پاک شہید. آپ مخدوم تجمل حسین گیلانی کے بیٹے بھی ہیں. آخر میں درخواست کروں گا سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت مخدوم سید سہیل حسن گیلانی صاحب سے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخدوم سید ولایت حسین گیلانی کو آپ کی مغفرت فرمائیں. بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الوجود و برکرم الہی تو آسان کل مسلم و تو فعلی یا رب العزت مخدوم ولایت حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں یہ تقریب منعقد کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے فرزند مخدوم سید شفاعت مصطفیٰ گیلانی اللہ تعالیٰ انہیں ہمت طاقت استقامت عطا فرمائے. وہ تمام بچے والدین کے لیے فخر ہوتا ہے جو ماں باپ کو یاد کرتے ہیں, ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے. آپ سارے اساتذہ بیٹھے ہیں اور فخر ہے, خوشی ہے مجھے کہ آج میں اپنے اساتذہ کے درمیان ہاتھ بلند کر کے دعا میں ہو رہا ہوں. یہ بھی فخر ہوتا ہے کہ اپنے استاد کے آگے آپ بیٹھ کے پروفیسر حمید صاحب میرے بھی استاد ہیں اور عاشق درانی صاحب. اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ آپ کے اللہ تعالیٰ رتبے بلند فرمائے. پروفیسر حنیف صاحب, شعیب صاحب کے بھائی بھی میرے یونیورسٹی فیلو رہے قوانین فکریہ میں. اللہ تعالیٰ اس خانوادہ گیلانی کو تمام آپ کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے ہم سب پہ رحمت کرم فرمائے. کورونا جیسے وبائی مرض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام احباب جتنے مقبول گیلانی صاحب جتنے بھی احباب سب کے نام لے لے کے کہہ رہا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے رحمت کرم فرمائے. دین و دنیا کی رحمتیں نعمتیں برکتیں استعطا فرمائے. الہی بہن کے بنی فاطمہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم مرد کری بل قبول منو دست و دامانی آنے رسول محمد علی محمد کے صدقے اللہ تعالیٰ کرم.